کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی تھوڑی سی بات کی جائے. بڑا عرصہ ہو گیا آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو آج میں بات کروں گی کہ بسنت جو منائی گئی اور اس سے پہلے جو اسلام آباد میں حادثہ ہوا مسجد میں، اہل تشیع حضرات کے مسجد میں، اور اتنے لوگوں کی جو شہادت ہوئی، اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے ہونے کے باوجود، اتنی جانوں کا نقصان ہوا، اس کے باوجود گورنمنٹ کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، لوگوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی، یوٹیوبرز کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی. کسی کو احساس نہیں ہوا کہ اتنے لوگ جو ہیں ان کے گھر برباد ہو گئے ہیں اور بڑے شان و شوکت سے جو ہے وہ یہ منایا گیا ہے بسنت. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ بسنت منانے کی تک کیا تھی اتنے عرصے کے بعد. اگر آپ نے منانا بھی تھا تو چھوٹے لیول پہ مناتے ہی. چھٹیاں آپ لوگوں نے دیں، 3 چھٹیاں، اور جو دہاڑی والے مزدور تھے ان لوگوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلا 3 دن تک. جو امیر لوگ تھے وہ چھتوں پہ جا کے انہوں نے خوب ہلہ گلہ کیا، خوب خرمستیاں کی ہیں. جو بام کا دھماکہ ہوا ہے اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور جتنے بھی لوگ شہید ہو گئے ان کے لیے دل سے دعا، اور ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے میری ہمدردیاں اور دل سے دعا کر رہی ہوں. اور پلیز اپنے سیوک رائٹس کو اور سیوک ڈیوٹیز کو پہچانے. یہ اس طرح کے یہ بسنت اور اس طرح کی یہ ہلے گلے ہوئے ہیں، کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا اس کا افسوس کا یا کسی چیز کا مذمت کی ہو. میں تو حیران ہوں یہ کس قسم کی قوم ہے، کس قسم کی گورنمنٹ ہے. بہت افسوس ہے. تو فرینڈز، ویلکم اگین ٹو مائی ولاگ. یہ اسلام آباد میں جنا سپر مارکیٹ میں ایک بوٹیک ہے جس میں شادی بیاہ کے کپڑے ملتے ہیں اور گرومز کے لیے بھی کپڑے جو ہے نا یہاں پہ دستیاب ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو جولری تھی نا، کاسٹیوم جولری، وہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی. تو یہ ایک سائڈ پہ ان کا برائڈلز ہیں سارے، اور دوسری سائڈ پہ ان کے گرومز کے کپڑے ہیں. اور محسن ساڑی ہاؤس کے نام سے. اور یہ زارا مجھے بتا رہی تھی کہ پنڈی میں بھی کافی عرصے سے، کافی پرانی یہ جو ہے نا دکان ہے، اور یہ لوگ پہلے وہیں پنڈی جایا کرتے تھے. لیکن میرا اتفاق نہیں ہوا یہاں جانے کا پنڈی اور دیکھنے کا. لیکن اب انہوں نے یہاں بھی اپنی جو ہے وہ ایک آؤٹ لیٹ بنا لی ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ شادی کے کپڑے وغیرہ دیکھ رہی تھی میں اپنے لیے بھی اور دلہن کے لیے، اور سب وہ دیکھ رہی تھی. تو یہاں پہ جولری بھی ایک سائڈ پہ پڑے تھے، پھر کلچز پڑے ہوئے تھے، ساڑیاں تھیں، دوپٹے تھے، ہر چیز تھی یہاں پہ. تو یہاں جو زیادہ مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی، دیکھنا چاہتی تھی میں، وہ بنارسی کی ساڑیاں، کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ایک بنارسی کی ساڑی بھی لے لوں. تو یہاں پہ یہ سب ساڑیاں لگی ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ کراچی سے لے کر آئے ہیں اور قیمت جو تھی نا ان کی سٹارٹ ہو رہی تھی 20,000 روپے سے. اور ان میں کچھ ساڑیاں تھیں اور کچھ ان میں سے کرتا اور دوپٹے بھی تھے. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے، مجھے اچھی لگی، لیکن ان کے پاس ورائٹی کچھ زیادہ نہیں تھی. یہ کوئی 10-15 ساڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہی تھا ان کے پاس کل ساڑیوں کا جو سٹاک تھا. تو اس سے میں تھوڑی سی پٹ آف ہو گئی. میں نے کہا یہ تو مطلب زیادہ ہو نا، پھر انسان کو زیادہ چوائس ہوتی ہے، دیکھتا ہے. پھر اس کے علاوہ یا مکیش کے دوپٹہ سوٹ بھی تھے. اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جولری لگی ہے. لیکن یہ 2 منزلہ دکان تھی، تو ان کے بیسمنٹ میں پورا جو تھا نا ان کا وہ بنا ہوا تھا، جس میں سارا برائڈلز بھی پڑے تھے. پھر اس کے علاوہ یہ برائڈل سیٹس جو ہوتے ہیں، یہ کاسٹیوم جولری کے پڑے تھے، ٹیکا اور جھومر سمیت. اب آج کل جو تو پھر لوگ اب یہی کریں گے کہ کاسٹیوم جولری پہنیں گے، کیونکہ ضروری بات ہے، وارا نہیں کھاتا یہ اتنے بڑے بڑے سیٹ جو آپ یہاں دیکھ رہی. یہ بھی مطلب کوئی، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ بہت سستے تھے. یہ بھی 50,000 سے کوئی نیچے کا تھا ہی نہیں یہ سیٹ بھی. اسلام آباد ویسے ہی مہنگے. اگر آپ میرے خیال سے کراچی کے گرد و نواح میں جا کے دیکھیں یا لاہور کے گرد و نواح میں، تو ہو سکتا ہے آپ کو نارمل اس طرح کے نا کاسٹیوم جولری کے سیٹ مل جائیں. ایون لبرٹی کافی مہنگا ہے اگر آپ وہاں سے یہ کاسٹیوم جولری دیکھتے ہیں. تو جتنا مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے، آج کل زیادہ تر برائڈز جو ہے نا اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ یہی کاسٹیوم جولری کے سیٹ پہنتی ہیں. اور لے بھی کہاں سے؟ کوئی آپ 10 تولے کا یا 20 تولے کا، یہ دکھنے میں اتنے ہی بڑے لگتے ہیں، یہ آپ کہاں سے خریدیں گے؟ مطلب یہ تو آپ کا 1 کروڑ سے زیادہ کا کام صرف سونے پہ ہی چلا گیا. پھر یہ دوپٹے شالیں یہاں لٹک رہی تھی، یہ بھی 30 ہزار کے بتا رہے تھے، لیکن بالکل بھی مجھے تو خوبصورت نہیں لگے. پتہ نہیں، آپ بتائیں، آپ کو اچھے لگ رہے ہیں؟
اور جو کام تھا ان کا وہ بھی تھپا تھپا سا عجیب سا کام تھا. یہ مجھے بالکل بھی ان کا جو ہے نا کام اور ان کا یہ دکان اور یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا. خیر ہم نیچے چلے گئے. یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سارے ان کے برائڈلز لگے ہیں. مطلب بہت ہی بڑا بڑا سا نا کام ہے, نفیس نہیں ہے ان کا کام. اور یہ پیپلم ڈریس تو مجھے بالکل بھی نہیں پسند. پتہ نہیں کیوں کوئی دلہن پہنے پیپلم, لیکن چلو اپنی مرضی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس زیادہ جو تھی نا وہ چولی اور ساتھ میں یہ گھاگرے. یہ انڈین جو ہے نا سٹائل آ گیا آج کل. تو دلہنیں بھی جتنی دیکھ رہی ہوں, جتنی بھی ایکٹریسز کی شادیاں ہو رہی ہیں یا کوئی اور لڑکیاں, سب نے یہی پہنے ہوئے ہیں, گھاگرے پہنے ہوئے ہیں, نیچے چولیاں اوپر نیچے گھاگرے پہنے ہوئے, اوپر چولیاں اور دوپٹے بھی بالکل انڈین سٹائل سے لیے ہوئے ہیں. اوپر سے مالا بھی پہنی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح پہ بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا خوبصورت لگتا ہے, ان کا لباس ہے, لیکن ہمارے اپنے لباس کی خوبصورتی جیسے کہ غرارے, فرشی غرارے اور لہنگا شرارے وغیرہ ہماری شادیوں میں یا اب تک لڑکیاں پہن رہی تھیں. لیکن اب یہ جو ہے نا یہ پیٹ دکھانے کا رواج آ گیا ہے. تو بس یہ لے ڈوبا ہمارے سوسائٹی کو. بھائی ان کا اپنا کلچر ہے, لیٹ دیم ڈو واٹ ایور از گڈ فار دیم یا اکارڈنگ ٹو دیئر کلچر. وی شوڈ فالو آر کلچر. جب ہم لوگ کسی دوسرے کلچر کے پیچھے بھاگتے ہیں نا تو اس کو پتہ کیا کہتے ہیں, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, یہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ ہم دیکھ رہے, اچھا یہ سارے ان کے پاس انڈیا, وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کا ہے. تو انڈیا کا کام کا چمک اور وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. ان کے استھیٹکس واقعی ڈفرینٹ تھے. یہ 7 لاکھ کا لہنگا جو تھا نا, یہ لہنگا چولی بتا رہے تھے. تو یہ ایک صرف جو ریک تھا نا یہ ان کا جو تھا وہ انڈین تھا. اچھا پھر یہ میں زارا کے ساتھ آئی ہوئی تھی اور اس کی بیٹی جو تھی نا وہ رو رہی تھی اور اس کا بہت سخت موڈ خراب تھا, کیونکہ ایک تو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا چیز لینے کا, وہ جب تک وہ ہم اس کو دلاتی نہ تو وہ تو اس کا موڈ خراب تھا. پھر اس کی ماما نے بھی اس کو ڈانٹ دیا. تو بچوں کے ساتھ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. بچے جو ہے نا وہ اپنی چیزیں جو ہے نا وہ منواتے ہیں. اچھا یہ بلیک والا دیکھیں, میں تو کہا یہ بلیک کون پہنے گا, خیر آج کل ہو سکتا ہے لڑکیاں پہنے. یہ سب ولیمے کے اور نکاح کے جو ہے نا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں گولڈن اور لائٹ کلرز پہ سارے جو یہ کپڑے ہیں. تو یہ بھی لہنگا چولیاں آپ دیکھیں, بالکل چھوٹی چھوٹی شرٹس ہیں اور نیچے پھر لہنگے ہیں. تو میں یہی حیران تھی, میں نے کہا یار یہ مطلب کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس طرح. اچھا اس سائڈ پہ جو ہے نا بس یہ جو ہمارے ٹائپ کے کپڑے ہیں نا, جس طرح کے لمبی شرٹس اور ساتھ غرارے, یہ کم ہی تھے. اور جو تھے بھی تو وہ کی اتنی زیادہ خوبصورت کام ان کا اتنا خوبصورت اور نفیس نہیں تھا. لیکن ہم تو دیکھنے کی غرض سے آئے تھے. لیکن جو چیز مجھے یہاں اچھی لگی اور واقعی مجھے خوبصورت لگی وہ تھی ان کی کاسٹیوم جولری. اور ہر طرح کی ان کی کاسٹیوم جولری تھی اور بالکل گولڈ لگ رہی تھی. وہ دیکھنے میں آپ بالکل نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کاسٹیوم جولری ہے. اچھا یہ پھر ہم اوپر آ گئے, جانے کے وقت یہ دیکھ رہے ہیں کچھ, میں نے کہا چلو تھوڑا دیکھیں. پھر یہ اورنج سا جو تھا نا یہ مجھے تھوڑا ڈفرینٹ لگا, یہ کلر اس کا کافی ڈفرینٹ تھا. بس ہم یہاں سے نکل آئے. پھر سنڈے کا دن تھا, زہرا اور بچے جو تھے انہوں نے کہا چلیں چلتے ہیں, یہاں سنڈے بازار لگتا ہے. تو ہم یہاں اب سنڈے بازار آ گئے. اچھا یہ بڑے خوبصورت F7 میں ایک پارک ہے, اور پہلے یہاں ہاٹ اسپاٹ ہوا کرتا تھا آئس کریم اور یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ کا. بڑا وہ مشہور قسم کا اسپاٹ تھا جہاں کافی لوگ جو تھے نا آ کے اپنا پکنک وغیرہ اور یہ کیا کرتے تھے اور سنیکس وغیرہ کھایا کرتے تھے. تو ہم یہاں آئے ہوئے ہیں, دوپہر تھی, کوئی اتنی سردی نہیں تھی, لیکن بچے ہمارے ساتھ تھے. اور وہ تھوڑے سے بچے جو ہے نا یہ زارا کے, یہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. تو وہ چھوٹی جو تھی اس کا نوزی جو تھا وہ بہہ رہا تھا, تو زارا پریشان تھے. ہم نے کہا کہ یار جلدی جلدی بس دیکھا ہم نے اور جلدی میں ہم لوگ جو ہے نا واپس بھاگے ہیں. تو زہرا نے اپنی بیٹی کو یہاں پہ بٹھا دیا. یہاں پہ بڑا اچھا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے, مطلب اگر آپ فارغ ہیں تو آ کے آپ بیٹھ جائیں یہاں پہ. اور پینٹنگز وغیرہ بچے کر رہے تھے. پھر یہ چھوٹے چھوٹے سٹالز لگے ہوئے تھے. کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو بہت میں کہوں آؤٹ آف دس ورلڈ ہے, لیکن یہ کہ وقت گزاری کے لیے نا چھوٹے جیسے اسمال بزنسز ہوتے ہیں اس کو ویسے پروموٹ بھی کرنا چاہیے. تو کافی خواتین, کافی لڑکیاں اور اس طرح کے نا اسٹالز بنائے ہوئے تھے. پھر لائیو کوکنگ بھی ہو رہی تھی. ایک تو اس نے اینا نے مجھے کہا کہ یہاں ٹاکوز بڑے مزے کے ملتے ہیں. وہ خیر ہم نے ٹرائی نہیں کیے, لیکن ٹاکوز تھے. پھر اس کے علاوہ ایک جگہ پہ لائیو کوکنگ ہو رہی تھی, برگرز مل رہے تھے, سینڈوچ, لیکن ہم نے ٹرائی کیے نہیں ان چیزوں کو. بس میں نے ایک ایگ رول لے لیا تھا,
یہ اسپرنگ رول جسے کہتے ہیں، وہ 300 کا تھا ایک اسپرنگ رول، ٹھیک ہے، اور وہ تھا بھی ویجی رول، اور بالکل بھی اچھا نہیں تھا وہ. میں نے ایک بائٹ لیا، پھر اس کے بعد زیادہ میں نے نہیں کھایا وہ. اور پھر یہاں پہ بسکوٹی مل رہی تھی، انہوں نے بھی کہا ٹرائی کریں، ہم نے ٹرائی نہیں کیا، بس ہم جلدی میں تھے، ہم نے کہا جلدی بس ایک نظر ماریں اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے چلیں. اسی مین وائل، اسی اثنا میں زارا نے نا اس کو، لیانا کو، وہاں پہ بچے سارے بیٹھے ہوئے تھے، پینٹنگ کر رہے تھے، کرافٹس بنا رہے تھے، تو اس نے جو ہے نا اس کو، اس کی جو وہ ہے ہیلپ، اس کے ساتھ وہاں بٹھا دیا تھا، تو وہاں اپنا وہ فن کر رہی تھی، اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سٹالز وغیرہ. اچھا یہاں پہ ایک خاتون تھی، انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا کہ جس طرح یہ پینٹ بٹر ہوتا ہے نا، ویسے ہی پسٹاشیو بٹر، اور ساتھ میں آمنڈ بٹر، اور ساتھ میں یہ کاجو والا کیشیوز کا، اس کا جو ہے نا انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جارز میں دے رہی تھی ڈال کے. تو یہ کہ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ بریڈ پہ یا کسی ٹوسٹ پہ کسی بھی چیز بھی لگا کے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں. بالکل یہ پینٹ بٹر، انہوں نے تھوڑا ٹیسٹ بھی مجھے کرایا، بالکل پینٹ بٹر ٹائپ کی ہی کنسسٹنسی بھی تھی، اور ملتا جلتا اسی سے ٹیسٹ بھی تھا. تو بس پھر یہاں سے ہم لوگ چلے، پھر ہم دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں زیادہ کہ کہاں پہ کیا مل رہا ہے، کیونکہ دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ ہم یہاں پہ اس والے سنڈے بازار میں آئے ہیں. تو یہ تھوڑا ایلیٹ ٹائپ کا سنڈے بازار ہے، یہاں پہ جو ایک گرد و نواح کے F7 F6 F8 کے لوگ جو ہے زیادہ تر آتے ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے، یہ مجھے بڑا اچھا آئیڈیا لگا بچوں کے لیے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو 500 روپیز دیں اور وہ آپ کو ساری کریونز اور کلرز اور یہ چیزیں دے دیتے ہیں، تو بچے بیٹھ کے نا اپنا یہاں پہ مزے سے اپنے آرٹس اینڈ کرافٹ کر رہے تھے. ایک سائڈ پہ لوگ بیٹھے اپنا کھا پی رہے تھے، تو مطلب اچھی وائبس تھی، صاف ستھرا ماحول تھا، خوبصورت جگہ تھی. تو اگر آپ اسلام آباد کے کئی قریب ہیں، آئے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں، تو آئیں یہاں پہ ضرور ٹرائی کریں یہاں آ کے. اور ہلکی پھلکی میوزک لگی ہوئی تھی. اب یہ رمضان کے لیے تو ویسے بھی بند ہی ہو جا رہا ہے، پھر اس کے بعد رمضان کے بعد ہی سٹارٹ ہوگا. تو میرے خیال سے یہ اس کا آخری ہی ہفتہ تھا، یا میرے خیال سے اس سے ابھی جو آنے والا سنڈے ہے یہ آخری ہفتہ ہوگا، کیونکہ رمضان تو اس کے بعد ہی انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والا ہے. تو اب زارا جو ہے وہ اپنی بچی کو وہاں بٹھا رہی ہے، اور زارا کیش نہیں لے کر آئی تھی، تو وہ اینا سے کیش لے رہی ہے کہ میں پھر بعد میں اس کو دے دوں گی. میں نے کہا ہاں وہ تو جو ہے نا، میں نے اس کو یہی کہی تھی، میں نے کہا مجھ سے لے لو، ایسی کیا بڑی بات ہے. لیکن زارا تو زارا ہے، زارا بہت زیادہ وہ ہے، مطلب ہی از ویری کیئرفل اباؤٹ ایوری تھنگ. تو یہاں پہ بلونز بھی کافی سارے لگے ہوئے تھے، بچے بلونز کو دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے. بچوں کے لیے ویسے بچوں کا خوش ہونا کتنا آسان ہوتا ہے نا. ان کو چھوٹے سے کلرز دے دو، بلونز دے دو، کھانے کے لیے آئس کریم دے دو، تو ان کی جو ساری جو ان کا جو ہے نا، وہ ایک دن ان کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، بہت خوش ہو جاتے ہیں وہ. ہم بڑوں کو خوش ہونے کے لیے تو صدیاں لگتی ہیں، اور بڑے مشکل سے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں. تو بچپن کتنی خوبصورت چیز ہے. میں یہاں کھڑی یہی دیکھ رہی تھی کہ کتنے بچے شوق سے، اور کتنے مطلب دے آر سو انگروسڈ ان واٹ ایور دے آر ڈوئنگ. کاش ہم لوگوں کا بھی جو ہے نا بچپن لوٹا ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. اور کبھی کبھی مجھے یہی فیلنگ ہوتی ہے، میں کہتی ہوں کہ یار انسان اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی جب آپ مومنٹ میں ہوتے ہیں. جیسے بچپن میں کہتے ہیں نا لوگ کہ بچپن انجوائے کر لو، پھر جوانی میں پھر کہتے ہیں کہ یار جوانی پھر نہیں آنی، انجوائے کر لو. اس وقت ہم لوگ کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اس وقت ہم لوگ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اور جب پھر انسان بڑھاپے کے منزلوں کی طرف روانہ ہوتا ہے نا، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار سب کچھ گنوا دیا، ٹائم تو صحیح استعمال ہی نہیں کیا. تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ جو آپ کو ٹائم اللہ تعالیٰ نے اس وقت دیا ہوا ہے نا، اس کو ہر چیز کو اپنی خوشی میں، اپنے گھر والوں کی خوشی میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں، لوگوں کے ہیلپ کے لیے جو ہے نا اس کو آپ سپینڈ کریں، اور اپنے آپ کو بہت بہت پریارٹی دیں. ابھی میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ یار میں نے مطلب جابس کی اتنی ساری، اور مطلب ٹیچنگ ایز اے ٹیچر میں باہر کام کرتی تھی، کبھی میں نے سن اسکرین نہیں لگایا. ایسا لگتا تھا کہ مجھے تو کچھ ہوگا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایسا لگتا تھا کہ میں انوینسیبل ہوں. اور اب جب میں اپنی اسکن کو اور اسکن اسپاٹس اور جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں یار کاش بات مان لی ہوتی. تو اب بڑوں کی بات مان لینی چاہیے، اور جو بات جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ کہی جا رہی ہے وہ مان لینی چاہیے، کیونکہ جو کہا جاتا ہے نا اس میں سچائی ہوتی ہے. اب زارا جو ہے یہاں پہ وہی اسپریڈ ہے، وہ اس نے وہ لے لیا، جو اس کا بار ہے
بار کوڈ اس نے کلک کر لیا تاکہ اگر اس کا دل چاہے تو وہ منگوا سکے. اسی طرح یہاں فرائز وغیرہ چیزیں. پھر یہاں پہ ایک تھی جو پینٹنگز پڑی ہوئی تھی ان کے ہاتھ کی اپنی بنی ہوئی, مطلب بہت زبردست نہیں تھی لیکن سادگی تھی ان میں, مطلب کچھ کرنے کی جستجو تھی ان میں. تو اس چیز کو میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ بیٹھ نہ جائیں, کیونکہ جو کھڑا والا پانی ہوتا ہے نا اس پہ بھی, وہ کھڑا پانی جو ہوتا ہے نا وہ اس پہ مچھر پیدا ہو جاتے ہیں. کھڑا والا پانی کسی کام کا نہیں ہوتا. تو پانی بھی بہتے رہنا چاہیے. اسی طرح ہم کو بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے, چھوٹا یا بڑا. ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ یار میں مطلب میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا میرے پاس سکل نہیں ہے. چھوٹا شروع کریں کوئی بھی کام جس سے آپ کو خوشی ملے. اب یہ جو میں ویڈیوز بناتی ہوں اس سے مطلب کیا, مجھے تو کوئی سوائے اس کے کہ مجھے آپ لوگ ملے, آپ لوگوں کا پیار ملا, آپ لوگوں کی دوستی ملی, اس کے علاوہ تو مجھے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. یہ جو میں ہاتھ میں اٹھا کے فون اور ایک جگہ میں اس طرح پھر رہی ہوتی ہوں, آپ یقین کریں کہ مطلب جب آپ کے پاس کیمرہ نہیں ہوتا نا تو آپ چیز کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. جب آپ کیمرہ ہوتا ہے تو آپ اس میں ہوتے ہیں کہ میں اچھی اینگل سے تصویریں لے لوں, تو ضروری بات ہے وہ مومنٹس آپ کے لاسٹ ہوتے ہیں. لیکن میں اس لیے کرتی ہوں کہ میں کچھ کرتے رہنا میں چاہتی ہوں کہ کچھ میں اپنی طرف سے نا مطلب میں کچھ اس طرح کروں کہ میری زندگی بالکل بھی بیکار نہ ہو جائے, کہ بس میں بیٹھی ہوں صوفے کے اوپر اور مطلب موویز دیکھ رہی ہوں. یا میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیٹ. میں چاہتی ہوں میں کچھ کروں, کچھ اس طرح جس کا نشان رہ جائے, کچھ اس طرح جس کی یاد رہ جائے. کچھ نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد میری ویڈیوز میرے گھر والے تو دیکھ سکیں گے نا کہ یہ بنایا تھا, یہ بنایا تھا, تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی محبت ملی, اتنے پیارے پیارے دوست ملے. اور میں اتنا چاہتی ہوں, آپ لوگوں میں سے کافی ہیں اس طرح جو مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور میں بھی آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو میں سب کو کہہ رہی کہ میں نے کہا جو بھی ملنا چاہتا ہے تو وہ بہت ساری میری فرینڈز جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں, تو پلیز آپ مجھے کانٹیکٹ کریں. اینڈ آئی ووڈ لو ٹو میٹ یو گائز, کیونکہ یو آر مائی فرینڈز, یو جسٹ لائک مائی فیملی. تو بس پھر یہاں پہ ہم لوگ کھانے پینے کی ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے تھے. ان میں آرگینک چیزیں کافی تھیں. پھر یہ جو ہے نا مجھے تھوڑا سا ایپیٹائزنگ لگا, اس میں سموسے اور اسپرنگ رول وغیرہ تھے, لیکن یہ کہ 300 کا ایک تھا, میں نے لیا لیکن مزے کا نہیں لگا مجھے بالکل بھی. اچھا پھر ہم گھر آ گئے. تو آج کل کوکنگ میں خود ہی کر رہی ہوں کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں گھر پہ, بس میں ہوں اور اینا ہے اور کچھ. خیر وہ تو ہیں کافی سارے ہیلپ اور یہ بھی ہیں, اور بہن بھی اب انشاءاللہ بس 1-2 دن میں واپس آ جائیں گی. تو لیکن یہ کہ بس میں تھوڑا سا کھانا بنانا ہوتا ہے وہ خود ہی بنا لیتی ہوں. تو اس دن میرا دل چاہ رہا تھا کھانے کو مٹر پلاؤ اور ساتھ میں نے کہا چکن کا سالن بنا لیتی ہوں. تو ابھی میں وہی بنا رہی ہوں. دونوں چولہے میں نے چڑھائے ہوئے تھے ساتھ ہی, کیونکہ یہ جو بناتے ہیں نا یہ کوکس, یہ بالکل بھی مزے کا نہیں بناتے. پتہ نہیں کیا ان کو, کبھی یا تو کچا چھوڑ دیتے ہیں, کبھی جلا دیتے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا یار میں خود ہی جو ہے نا اپنے اس پہ لے لوں. تو یہاں پہ بنا رہی ہوں پلاؤ, مٹر پلاؤ, اور ساتھ میں چکن چڑھایا ہوا تھا اور اچھا بنا تھا. سب نے مل کے کھایا, بڑا مزیدار گھر کا کھانا. اور یار گھر کے کھانے کا جو ہے نا کیا بات ہے, گھر کے کھانے سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے. اور صاف ستھرا کھانا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کیا انگریڈینٹس ہیں, کتنا آپ نے آئل ڈالا ہے, کس طرح کا آئل ڈالا ہے. اور یہ جو چکن بنایا تھا یہ تو میں نے دیسی گھی میں بنایا تھا, اور یہ اس کا میں نے ٹمیٹو جو ہے نا پیسٹ بنا کے میں نے اس میں ڈالا, کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ شوربہ بنے جو آپ اس کے ساتھ نا پلاؤ کے ساتھ کھا سکیں. تو بس اس کے بعد پھر میں نے اس کو وہ کر دیا, پریشر دے دیا, اور یہاں پہ تو روٹی کے ساتھ میں کھا رہی ہوں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا میرا بلاگ اچھا لگا ہو. یار مجھے تو آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور آپ میری دعاؤں میں ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم.